الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدر والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم. معزز عمائدین ملت و مبلغین سنی دعوت، بزرگوں نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بلند آواز سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعہ کے دن اسے 1000 بار پڑھے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ میری بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پڑھے، اس میں کوئی خصوصی درود کی ہدایت نہیں ہے، کوئی بھی درود آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تو جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک کہ اسے موت نہیں آئے. دیکھیے یہ چیز فطری ہے. ہمارے بہت سارے احباب ہیں کہ جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، دوسری سٹیز میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ وہاں جانے کے بعد ہوٹل بکنگ نہیں کراتے، بلکہ یہیں پر انٹرنیٹ دوارا 4 اسٹار 5 اسٹار 3 اسٹار جو بھی اویلیبل ہو تو اسے یہیں سے بک کرتے ہیں. بھائی فلاں دن میری فلائٹ وہاں پہنچے گی، میں فلاں دن میری ٹرین وہاں پہنچے گی، اور یہیں سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا بیڈ روم ہے، لگژری ہے، کیسی فیسلٹیز ہے، تمام چیزیں، لاج کیسا ہے، میٹنگ روم کیسا ہے، فوڈ کیا ہے. تو پھر اسے اطمینان ہوتا ہے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں جیسے ہی وہاں پہنچوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزیں جو میں نے یہاں پہ بک کی ہے وہ مجھے مل جائیں گی. ایک فطری چیز ہے. ہم بہت بڑا سفر کرنے والے ہیں، اور ایک ایسا سفر کہ دنیا سے آخرت کا، اور اس جگہ سے ہم جائیں گے کہ جہاں ہم 60 سال رہ کر آئے ہیں یا 50 سال رہ کر آئے ہیں، اور اس جگہ جائیں گے جہاں شاید ہزاروں سال یا اس سے بھی زیادہ ہمیں رہنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، تو پھر وہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے. لیکن آقا نے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو بشارت دی کہ میرے عاشقوں روزانہ، صرف میلاد کے مہینے میں نہیں بھائی، صرف میلاد کے 12 دن نہیں، یہ عاشقوں کا شیوا نہیں ہوتا. عاشقوں کا شیوا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی رات
حضور کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، کوئی دن حضور کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ یہ عاشقوں کی جو ہے وہ ہاں میلاد میں اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن عاشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر رات جب تک حضور کو یاد نہ کر لے اس وقت تک اسے نیند ہی نہیں آتی۔ آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں، شاید کچھ اس سے عبرت حاصل ہو۔ حضرت قطب الاقطاب خلیفہ اور جانشین معین بے کسا خواجہ خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ عنہ وارضہ کا نکاح ہوا، 14 سال کی عمر تھی۔ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد آپ کے بڑے معمولات تھے، پیدا ہوئے تھے 14 پارے کے حافظ اور بڑی خدمتیں کی ہے۔ ہوا یہ کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تیسرے دن ظاہر سی بات ہے جب نئی بیوی آتی ہے تو وقت تو دینا ہی پڑتا ہے۔ تیسرے دن بازار سے گزر رہے تھے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوا، کہنے لگے قطب الدین کیا بات ہے، 3 دن سے تم حضور کی بارگاہ میں اپنا معمول نہیں پیش کرتے، 1000 بار تم درود پڑھتے تھے، تمہیں کیسے پڑھتے؟ یا تو میں جانتا تھا یا میرے رسول جانتے تھے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر تھا اور دنیا بھر کے غلاموں کے تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تھے۔ آقا نے اس وقت تمہارا نام لے کر کہا کہ قطب الدین بختیار کا تحفہ 3 دنوں سے ہمارے پاس نہیں پہنچا، اس سے پیغام پہنچا۔ اب اس بات کا ایسا اثر ہوا، دیکھیں عاشق کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں بھائی، ایسا اثر ہوا کہ کہا یہ بیوی جو ہے نا میری بیوی، یہ رسول کی راہ میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، نہیں چاہیے ایسی بیوی جو مجھے رسول سے دور کر دے، رسول کے ذکر سے طلاق دے دی اور اس کے بعد نکاح ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اصل عاشق ہے کہ جن کے نزدیک بیوی سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی چیز اگر حضور کے ذکر میں رکاوٹ پیدا کرتے اسے ہٹا دیں۔ تبھی تو آپ کو وہ مقام عطا کیا گیا کہ سلسلہ چشت بہشت میں جو کیفیت عشق آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ پورے چشتیوں میں کسی کو نصیب نہیں۔ اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ غریب نواز نے میلاد منائی، غوث پاک نے میلاد منائی، کون سے بزرگ نے میلاد منائی۔ بھائی حضور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معمول تھا کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ جو ہے وہ 12ویں شریف کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ 12 دن جشن کا ماحول رہے۔ آپ محفل اجتماع کے بھی قائل تھے، لہذا آپ کا یہ معمول تھا بلا نعرہ خوب جشن کا سما ہوتا، غریبوں میں لنگر تقسیم ہوتے، غریبوں کی خبر گیری ہوتی، ذکر خدا ذکر رسول کی محافل ہوتی ہر سال ربیع الاول کے موقع پر۔ تو بھائی یہ چیز ایسی ہے نا کہ جو جانتے قدر والے جانتے ہیں، گدھے کو کیا معلوم ادرک کا سواد کیا ہوتا ہے۔
جو بلا وجہ اللہ کے نبی کے میلاد کے بارے میں یہ ان کے نصیبوں کی بات نہیں ہے. یہ تو جو اہل دل ہے, اہل نظر ہے, وہ جانتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے, ذکر مصطفیٰ کیا ہے, اور پھر ربیع الاول کیا ہے. وہ تو سب بھول جایا کرتے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں نا وہ کیسے مناتے تھے. ہم تو کیا منائے یار, ہم منا ہی نہیں سکتے. میں تو یہ ہم تو ایسا جشن حضور کی ولادت کا منا ہی نہیں سکتے جیسے اللہ والے منا رہے ہیں. اور یاد رکھو, آج کچھ لوگ ہیں جو چشتی بنے پھرتے ہیں, پیری مریدی بھی کر رہے ہیں. نقشبندی کہہ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو چشتی کہہ رہا ہے, کوئی بہشتی کہہ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ تو بڑے صابری کہہ رہا ہے, اور پتہ نہیں بڑے وارسی کہہ رہے ہیں. سنو بھائی, جو اصل چشتی ہوتا ہے نا, اصل چشتی وہ پکا میلادی ہوتا ہے. جب تک وہ میلاد نہ منائے نا, سلسلہ چشت اہل بہشت کی رسمی ادا نہیں ہوتی. یہ تو پتہ نہیں کیا بہروپیہ پن لگا رکھا ہے پوری دنیا میں, اپنے آپ چوگا بھی ڈال رکھا ہے. کئی بار اجمیر میں ٹکراتے ہیں مجھ سے, کہاں سے تعلق ہے بھائی؟ سہارنپور سے. ہم بھی چشتی ہیں. واہ بھائی واہ, یہ کیسی چشتیت آ گئی کہ جو تمہارا پیر کرتا تھا اسے تم بدعت کہتے ہو. یہ کائی کی چشتیت. خیر, حضرت مہرولی شریف میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفل سجائی. چاند نظر آیا, عید کا سما. اور ایک چیز میں یہاں پر چلتے عرض کر دوں, حضرت علامہ ابن عابدین دمشقی شامی رد المحتال, ان کی کتاب ہے. 184 سال پہلے آپ کا وصال ہوا. 184 سال پہلے, اعلیٰ حضرت سے بھی بہت پرانا. آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو افضل راتیں ہیں, جو سب سے مقدس راتیں ہیں, وہ کون کون سے ہیں. تو آپ کو تعجب ہوگا, سب سے پہلی آپ نے رات لکھی میلاد مصطفیٰ. کئی راتوں کو آپ نے گنوائی. شب قدر, شعبان کی جو 15ویں, اس کو تو بالکل آخر میں نہیں, اس کو آخر میں نہیں, عید کی راتوں کو آخر میں لیں گے. بقرہ عید اور عید الاضحیٰ اس کو بالکل آخر میں. اس سے پہلے شعبان کی 15ویں, پھر شب معراج, شب اسرا جسے ہم کہتے ہیں, پھر دوسرے نمبر پہ شب قدر, اور پہلے نمبر پر شب میلاد مصطفیٰ. آپ ان کو کیا کرو گے, ان کو کیا کرو گے؟ اب کچھ لوگ تو تاریخوں کے معاملے میں الجھے ہوئے, کہہ رہے بھائی 8 ہے, کوئی کہہ رہا 10 ہے, کوئی کہہ رہا 18 ہے. ہم کہہ رہے بھائی تمہیں جو سمجھ میں آئے وہی منا لو, مناؤ تو صحیح. اچھا چلو جلوس نہیں نکالتے, روزہ رکھ کے منا لو, جیسے منا سکتے ہو مناؤ نا بھائی, مناؤ. اب حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی خانقاہ میں محفل میلاد مصطفیٰ سجی. سبحان اللہ. آج کل پتہ نہیں خانقاہوں میں بھی بڑا جو ہے وہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. یعنی اپنے اجداد کے عرصوں کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے, اور رسول پاک کے میلاد کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی. جبکہ حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں, حقیقی بات, ہمارے دوست ہیں, تحریک کے مبلغ ہیں, ساتھی ہیں. پہلا سفر جب ہوا تھا مدینہ پاک کا, الحمدللہ وہ ساتھ تھے, اور ان سے ملاقات ہوئی تھی مدینہ پاک میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا, ٹورنٹو رہتے ہیں کینیڈا میں, کہ میں نے تو اپنا ایک معمول بنا لیا. میرا معمول یہ بن گیا ہے کہ جب بھی گھر میں بیوی آتی ہے, کہتی ہے کہ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, یہ تمہارا قرض ہے, اس کو جمع کر کے رکھو, یہ پینڈنگ. میرا بچہ آتا ہے, کہتا ہے ابا ٹوڈے از مائی برتھ ڈے. کہا ٹھیک ہے بھائی, آج تمہارا برتھ ڈے ہے,
فنکشن کریں گے تو ریزرو رکھ لیں, اسے یاد کر لیں. بچہ آ گیا, پاپا میں نے فرسٹ کلاس رینک لایا. کہا ٹھیک ہے بھائی, یہ میرا گفٹ کا ہے. وہ کہتے ہیں میں سارے جتنے بھی تہوار آتے ہیں نا سب کو ریزرو کر کے رکھتا ہوں, اور ایک ساتھ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو وہ سارے جشن منا لیتے ہیں. بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ بھائی اگر میرے پاس آنا ہے تو ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو. الحمدللہ یہ کہ دونوں چیز آ گئی, اینیورسری بھی ہو گئی. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, بھائی یہ تو بتاؤ نا کہ حضور نہ آتے تو کیا بیوی ملتی, بیوی نہیں ملتی تو کیا بچے ملتے؟ بھائی جو کچھ بھی ملا, جو خوشیاں ملی وہ اسی خوشی کے صدقے میں تو ملی ہے. آج تمہیں تمہارا پیر ملا, تمہارا سلسلہ ملا, تمہاری خانقاہ ملی, تو یہ پیر بھی تو اسی نبی کے صدقے میں ملا ہے, اسی پیر والے کے صدقے میں ملا ہے. تو اسی لیے اسے مت بھولو, نبی کے میلاد کو مت بھولو. سب سے بڑا جشن میلاد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے. یہ نوٹ کرو, ہر خانقاہ میں اپنے بزرگوں کا آراس بعد میں ہو, پہلے عید میلاد مصطفیٰ. تو یہ چینجز آنی چاہیے بھائی. اجمل سلطان پوری نے بہت پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دور الہاد ہے, ایمان بچائے رکھیے, اور محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے. اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں, تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں, محفل میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. یہ چیزیں ضروری ہے کہ یہ چیز ٹرانسفر ہو, ہماری نسلوں میں جائے. اور دیکھیے ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں, یہ جو عمل کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ ساری باتیں کھوکھلی ہیں. ایک تو عمل کی بات وہ ہوتی کہ میں نے کہا آپ کو کہ بھائی آپ نماز پڑھیں, آپ کے دل میں تھوڑی سی جو ہے وہ خوف خدا کی رمق آ گئی, اللہ کا خوف بیدار ہو گیا, آپ نماز پڑھنا شروع کر دیے. اور پھر اس کے بعد جب اس بیان کا اثر ختم ہو گیا تو پھر آپ نماز بھی چھوڑ دیں گے. آپ کوئی بھی عمل لے دو, کوئی بھی عمل لے دو. یہ ماں باپ کے ادب کے حوالے سے ہمارے ساتھی بڑی مفید گفتگو کر رہے تھے. میں یہ کہوں گا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, جو سب سے اصل چیز ہے وہ حضور کی محبت ہے. اور جب حضور کی محبت دل میں آ گئی نا تو انسان مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کر کے ہر عمل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا ہے. یہ محبوب کی بات ہے, محبوب کی بات ٹھکرائی نہیں جاتی بھائی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, جو محبوب نے کہا وہ اٹل ہے. آپ سمجھ رہے نا بھئی, آپ کہو کہ نماز پڑھو اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب, وہ اپنی جگہ. نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے, اپنی جگہ. لیکن آپ نے کہا حضور نے کہا, تو یہ جو جملہ حضور نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیکن یہ کیفیت اسی کو میسر آئے گی جو نبی سے اس درجے محبت کرے کہ وہ نبی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرے, پھر وہ کسی کی نہیں سنے. بھئی یہی تو کیا تھا بختیار کاکی نے. کہا کیا حضور نے کہا حضور نے کہا کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں آ رہا. کہا یار یہ تو شادی تو میرے لیے بربادی ہو گئی, یہ شادی یہ نکاح تو میرے لیے بربادی ہو گئی. یہ بیوی تو میرے اور نبی کے بیچ میں آڑ بن گئی. کا بیوی کو ہٹاؤ, نبی سے رشتے کو مضبوط کرو. یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے کا نبی نے کہا. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یاد رکھیں, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو عاشق کہنا بڑا آسان ہے, لیکن قسم خدا کی جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے محبوب کی کسی بات کو ٹھکرا ہی نہیں سکتا, ٹھکرا ہی نہیں سکتا. اور اگر اس نے
ٹھکرایا تو وہ عاشق ہے ہی نہیں، وہ محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ محبت بھائی ایک عجیب چیز کا نام ہے محبت۔ اللہ کرے کہ وہ جذبات کبھی ہمیں میسر ہو جائے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے کہ حضور کا نام سننے کے بعد اگر تمہارے رونگٹے کھڑے نہ ہو تو شاید کہ تمہیں لذت ایمان اب تک نصیب نہیں ہوئی۔ جی بڑی عظیم شے ہے عشق رسول، محبت رسول۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خانقاہ چشت میں جشن منایا جا رہا ہے۔ کیسا خانقاہ ہے اور کیا عظمت ہے ان کی، کیا عظمت ہے ان کی کہ غریب نواز کو میرے آقا فرما رہے ہیں معین الدین بختیار کاکی کو اپنی خلافت کو اپنا جانشین بناؤ، تاکہ سمجھ میں آ جائے معین الدین یہ بختیار ہمارا سلیکشن ہے، ہمارا سلیکشن ہے۔ عطائے رسول غریب نواز بھی ہے اور عطائے رسول قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے۔ سفر کر کے آئے دہلی، اجازت مانگی حضور کیا میں آ سکتا ہوں؟ اوشا وہاں سے آئے تھے، اوشی سے۔ کہا نہیں، تمہیں دلی کی سلطنت دی گئی، وہیں رہنا ہے، وہیں رہنا ہے، وہیں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، وہی خانقاہ۔ ہم آئیں گے دلی میں تم سے ملنے، خواجہ غریب نواز نے کہا ہم آئیں گے دلی میں تم سے ملنے۔ اللہ اب دہلی میں خانقاہ، وقت کا بادشاہ آپ کا مرید ہے، اور مرید بھی کیسے ہوا معلوم ہے آپ؟ مرید بھی کیسے ہوا؟ شہرت ہو گئی آپ کی، بھیا پیر تو بڑے پھرتے ہیں، لیکن یہ وہ پیر ہے نا کہ جو ان کا مرید ہو جاتا ہے دوسرے ہی دن خواب میں حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کہاں ایسے پیر ملتے ہیں یار، دھندے بنا رکھے ہیں لوگوں نے پیری مریدی کو، دھندے دکانیں کھول رکھی ہے۔ وہ تھے پیر کہ مرید یہاں ہو کے دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں باریابی نصیب ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ آج تو بس جیب پہ نظر ہے، چندے بازی چل رہی ہے، یہ ہے پیری مریدی، مرید کی فکر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو شیخ احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ اللہ اللہ، شیخ احمد دباغ کہ ایک مرید کو یہ بات ان کے ذہن سے گزری کہ یار میرا پیر تو میری خبر ہی نہیں لیتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسے، میرا پیر تو میری خبر ہی نہیں لیتا۔ تو دوسرے دن اس کے دل میں یہی بات تھی، مرشد کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پیر ہی نہیں اسے مرید کی خبر نہ، وہ پیر ہی نہیں بھائی۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی۔ ایک مرتبہ ایک دکاندار تھا، اس کے ساتھ کوئی مرید آ گیا، مجھے یہ چیز دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا دینا پڑے گا، کہا تیری دکان الٹ دوں گا، دکان الٹ دوں گا۔ اب دیکھنے میں تو کچھ تھا نہیں اس کے اندر، دکھا پکا تھا آدمی، پھکرا تھا ایک دم، لیکن اب وہ کہا الٹ دوں گا دکان۔ اب اتنے میں ایک بزرگ کا گزر ہوا، کہا بھائی یہ جو کہہ رہا ہے کر دے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے لیکن اس کا پیر بڑا طاقت والا ہے، تو وہ پلٹ ہی دے گا، وہ پلٹ ہی دے گا، تو دے دے اسے جو مانگتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ خیر، احمد دباغ کی خدمت میں ان کا وہ مرید آ گیا جو دل میں کیا سوچے بیٹھا تھا کہ یار میرا پیر تو میری خبر ہی نہیں لیتا، اسے تو پڑھی نہیں ہے میری۔ دوسرے پیر تو اپنے مریدین کی خبر لیتے ہیں۔
اب آ کر کے دربار میں بیٹھا، آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے، آپ نے کہا کیا سوچا تھا، کیا سوچا تھا؟ میں بتا حضور یہ بات دل میں، آپ تو میری خبر، کہا تیرے گھر میں 2 پلنگ ہے، دیکھیں پیر کی نظر، گھر تو گھر کے اندر کتنی کھاٹ ہے وہ بھی پیر جانتا ہے۔ کہا تو ایک پلنگ پر تھا اور دوسری پلنگ پر میں ہی تو تھا، نے بتا دیا کہ میں تو تجھے بھی جانتا ہوں، اور تیرے گھر میں جو پلنگ ہے اس پر بھی میں نے رات گزاری ہے اس پلنگ پر۔ یہ ہے پیر کے معاملہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے پیر نصیب ہو، اور ہم بھی ایسے مرید صادق بنیں کہ جو جوتیوں سے پہچان جائے کہ یہ جوتی میرے پیر کی ہے، اس کی خوشبو سے پہچان جائے، اور پھر اس کے بدلے میں ساری چیزیں لٹا کر خود غلام بن جائے، تبھی تو خسرو کا مقام ملتا ہے، تبھی دونوں جہان میں خوشنوی نصیب ہوگی۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا شورا ہوا، تو جو وہاں کا بادشاہ تھا نا، بادشاہ شمس الدین التمش، وہ آیا، پھر وہ بھی آپ کا مرید ہوا، آپ نے خلافت بھی عطا فرمائی، اور کیا ادب کرتا تھا بھائی، کیا ادب کرتا تھا، بادشاہ ہے۔ ادب کا حال یہ ہے کہ یہ بادشاہ کا جو ہے وہ مسند ہے، دہلی کی جامع مسجد ہے، یہ بادشاہ کا مسند ہے، اور اس تخت کے اوپر ایک تخت بنایا ہے، اس تخت پہ اپنے پیر کو بٹھاتا ہے، سبحان اللہ، پیر کے قدموں کے نیچے بیٹھتا ہے، بادشاہ، وقت کا بادشاہ، دعائیں لیتا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ دہلی میں پانی کی کمی پڑ گئی، آپ دیکھیں نا بادشاہ بھی کیسے ہوتے تھے، آج تو ایم ایل اے کو پڑی نہیں ہے، روڈ کیا ہے، ایم پی، ان کی خبر ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، آج کچھ لوگ تھوڑی سی دولت آنے کے بعد دنیا دار بن جاتے، پکے دنیا دار، کہتے یار یہ سب مولوی لوگ کے کام ہے، ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی قسم، جب حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ رکھا تھا، اور کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ آ کر جنازے کی نماز پڑھائے، کیوں؟ کیونکہ خواجہ کی نصیحت یہی تھی کہ جس نے کبھی حرام نہ کھایا، جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی، کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو، اور جس نے کبھی عصر کی اور عشاء کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ترک نہ کی ہو، وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ سارے لوگ حیران، کون ہے ایسا دہلی میں؟ چشم فلک نے دیکھا کہ آپ کے خلیفہ بادشاہ دہلی خواجہ شمس الدین التمش آ کر کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ بھیا نوٹ والو، دولت والو، زیادہ زور میں مت آنا، تمہاری دولت اپنی جگہ، لیکن تم شمس الدین التمش سے بڑھ کر دولت مند نہیں بنے ابھی بھی۔ حساب لگا لو حساب۔ ارے وہ جب دولت مند ہونے کے بعد بھی اللہ والے ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں تو اپنے آپ کو ہم نیکیوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں بھائی۔ دولت مند ہونے کے بعد بھی مبلغ بن سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، تحریک کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ غریبوں کا ہی کام ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ غریبوں کے جو منصب ہے، جو منازل ہے، وہ بڑے اونچے ہیں، اور اتنے اونچے ہیں نا قسم خدا کی، اگر آپ غریبوں کی فضیلت پڑھ لو نا تو رات دن دعا کرو، مولا کبھی امیر نہ بنانا، دعا کرو، یہ مقام ہے غریبوں کا۔ لیکن دوستو، امیر ہونے کے بعد بھی آپ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں، خواب میں سرکار کی زیارت کی، استغاثہ کیا، دیکھیں آپ، خواب میں زیارت ہوئی، کہا شمس الدین
دہلی میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ حوض بنا، وہاں پانی کا ذخیرہ ہوگا، وہاں سے پورے اہل دہلی پانی پائے گا۔ اللہ اللہ۔ صبح اٹھے، اب دیکھیے آپ اٹھے، لیکن کہا بھائی حضور سے اب تو پیر نے ملا دیا، اب پیر کی کیا ضرورت، حضور سے پیر نے ملا دیا، اب تو سارے کام بن رہے ہیں نا مدینے والی سرکار سے۔ تو اب پہنچ گئے حوض پر جہاں حضور نے نشاندہی کی۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے خواجہ بختیار کاکی لاٹھی لے کے وہاں موجود ہے۔ بھیا مجھے چھوڑ کے آئے تھے، مجھے چھوڑ کے آئے تھے؟ نہیں، یا وہی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ غوث پاک جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، نیچے اتر گئے، آپ کا ایک مرید خلیفہ علی حیتی، سیدنا علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، آنکھیں بند گئے اور لیٹ گئے، سو گئے۔ آپ کھڑے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ، آنکھ کھلی، حضور گستاخی معاف، میں آپ کے جد کریم کی زیارت کر رہا تھا۔ بھیا تو کر رہا تھا زیارت آنکھ بند کر کے نا، میں تو تجھ سے پہلے ان بارگاہ میں حاضر ہوں، میں بھی کھڑے ہو کر وہی تعظیم کر رہا۔ گویا یہاں پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی یہ کہہ رہے بھیا تو نے جو خواب دیکھا وہ خواب اپنی جگہ، لیکن سن اس وقت تک کہ اس خواب کی تعبیر ہی نہیں تجھے مل سکتی جب تک کہ میرے سے تو منسلک نہیں ہو۔ تو یہ لوگ مل کر کے لوگوں کی تکلیفیں بھی دور کیا کرتے ہیں۔ تو بڑا اونچا مقام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا۔ جشن تھا، سبحان اللہ، پوری دہلی کو دلہن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بادشاہ مرید ہے، بادشاہ خلیفہ ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے کسی پارٹی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن کبھی آپ حیدرآباد جائیے، حیدرآباد، اور ربیع الاول کے مہینے میں جائیے، اسٹیشن سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کر بارکس پوری حیدرآباد دلہن بنی ہوئی ہے۔ دل سے دعائیں نکلتی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ جو اپنے جشن کو ایسا نہیں مناتے، اپنی پارٹی کے جشن کو ایسا نہیں مناتے جیسا جشن سرکار کو مناتے، ان سے دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اب دہلی کی کیفیت ہے، اور حقیقی بات بتاؤ ہم لوگ تو کیا حضور کا جشن منائیں گے۔ ایک مرتبہ مفتی اعظم دمشق تشریف لائے تھے RYQ پر، ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا میں آیا کراچی میں آپ کے علاقے میں نے دیکھا کہیں پہ میں دیکھتا ہوں کہ سجاوٹ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سجاوٹ نہیں دکھتی، پھر کہیں کچھ محلوں میں دکھتی ہے کچھ محلوں میں نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے دمشق آ کر کے آپ دیکھو، دمشق کی کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی کہ حضور کی ولادت پر وہاں خوشی کے لیے، خوشی کے مارے وہاں سجاوٹ نہ ہو۔ انہوں نے کہا بھائی تم تو سال میں ایک بار مناتے ہو، ہمارے وہاں آؤ، کوئی خوشی ایسی نہیں ہوتی کہ جس خوشی سے پہلے آقا کی میلاد کی خوشی نہیں ہوتی۔ بچہ بعد میں، بچے کی خوشی بعد میں کرتے، پہلے آقا کی ولادت مناتے، گھر کی اوپننگ بعد میں کرتے، پہلے آقا کی ولادت مناتے، بچوں کو قرآن بعد میں شروع کرواتے، پہلے آقا کی میلاد مناتے، ختم بعد میں ہوتا ہے، پہلے آقا کی ولادت مناتے۔ یہ ہے اللہ والے جو پاتے بھی ہیں، اس کا فیض بھی انہیں ملتا ہے، حضور کی بارگاہ سے فیوز و برکات بھی انہیں نصیب ہوتے ہیں، لیکن جو اسے سمجھے اس کے لیے، جو اسے سمجھے اس کے لیے، ورنہ تو آج زبان خلق کا کیا کہیے کہ اپنے گھر کی شادی ہو تو لاکھوں لاکھ خرچ ہو جائے، کوئی مسئلہ اور کوئی فتویٰ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کہاں حضور کی میلاد کی بات آئے تو وہاں پھر باتیں کرتے ہیں بھائی اتنا خرچ کرو اتنا مت کرو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل دے کہ جس دل میں حضور کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ،
جشن کا سما ہے مہرولی شریف میں، پوری مہرولی دلہن بنی ہے، دہلی دلہن بنی ہے، اللہ اللہ۔ اور یہ تو دہلی میں اب تک بھی تھا کہ جب تک کہ یہ میواتیوں نے گندگی نہیں پھیلائی تھی، جب تک کہ میواتیوں کی گندگی نہیں پھیلی تھی نا کانجھلویوں کی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک یہ معاملہ تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث، بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تو اپنے فتاوے کی کتاب میں لکھا کہ میرے گھر میں بس 2 ہی جشن ہوتے ہیں جو بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک تو جشن میلاد مصطفیٰ اور دوسرا ذکر شہادت کربلا۔ سبحان اللہ۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے۔ تو اب کی دہلی بڑی عجیب ہے، لیکن خیر ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اب بھی الحمدللہ آہستہ آہستہ غلام اتنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر کبھی آپ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پہنچ جاؤ نا، تو آپ کہو گے یار حقیقی بات ہے، یہ اتنے سال سے بھی رہ کے کچھ نہیں کر پائے، آج بھی دلی عاشقوں کی ہے، حضور کے عاشقوں کی۔ اب مہرولی شریف میں جشن ہو رہا ہے، محفل سما۔ 10 تاریخ کو قوال صاحب نے ایک شعر پڑھا، شیخ احمد جام کا رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ بختیار کاکی نے وہ ایک شعر سنا، اپنے مسند پہ بیٹھے اچھل ایک شعر بھائی، ایک شعر، نہ تو پوری نعتیں ختم ہو جاتی ہے، پورا قصیدہ بردہ ختم ہو جاتا ہے، نہ تو آنسو نکلتے ہیں، نہ دل میں کوئی کیفیت پیدا ہوتی۔ یہ دراصل ہماری نسبت رسول سے کمزوری کی وجہ ہے، اور جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہے نا، وہ تو صرف حضور کا نام سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپاٹپ گرنا شروع ہوتا ہے۔ یہ عشق والے، محبت والے۔ 10 ربیع الاول شریف آئی اور شاعر نے شعر پڑھا، قوال نے شعر پڑھا۔ کون سا شعر پڑھا؟ پشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست۔ ملا احمد جام کا یہ شعر تھا۔ اب وہ شعر خواجہ کے دل پر وہ چوٹ کرتا ہے۔ میلاد کی محفل ہے، پڑھنے والے نے شعر پڑھا، اچھل گئے، وجد کی کیفیت تعلیم ہوئی، لوگ سنبھال رہے، سنبھل نہیں رہے، تڑپ رہے ہیں۔ شاعر کو کہا جا رہا ہے یہی شعر پڑھ۔ اب ساری محفل ایک طرف ہو گئی، رنگ بدل گیا محفل کا، تکرار ہو رہی ہے۔ اور کتنے دن بھیا، آج اگر میں ایک ہی جملہ 3 بار کہہ دوں نا تو آپ کہیں گے یار صحیح صاحب آگے بڑھ گئے، ٹائم یہ ہو گیا۔ ٹائم بھیا، یہ ٹائم بین کی جو باتیں ہیں نا، یہ سب ان کے پاس ہے جن کے پاس دل نہیں ہے، جو عقل سے کام لیتے۔ جو عشق والے ہیں نا، وہ تو گھڑی کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ عشق والوں کے نزدیک یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ کہ ابھی ہم ان منزلوں پہ پہنچے نہیں نا، اللہ کرے کہ ہم پہنچ جائیں۔ پھر تو بیوی بھی آ رہے، پھر تو بیوی بھی آ رہے، پھر تو پتہ نہیں، پھر تو ہر چیز سے معاملہ ہو جاتا ہے۔ شاعر پڑھ رہا ہے، خواجہ کہہ رہے مکرر، ایک ہی شعر تکرار ہو رہی ہے، پورا دن گزر گیا، رات آ گئی، وہی شعر چل رہا ہے۔ 10 تاریخ سے 11 تاریخ لگ گئی، اب 12ویں تاریخ آ گئی، خواجہ کو ہوش ہی نہیں کچھ، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ کوئی، بلکہ وہ کیفیت جو سکر کی کیفیت ہوتی ہے نا، اللہ والوں پہ طاری ہوتی ہے کبھی کبھی، اور پھر وہ ایسی کیفیت ہے کہ اس میں پھر نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، کہ اللہ والوں کے ساتھ خاص ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند پر بھی کبھی کبھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔
اس لیے کہ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے بھائی جسے کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن ایک ہی شعر چل رہا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ آ گئی ربیع الاول شریف کی، اب 5 رات 4 دن، اب خواجہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اڑ گئے، قوال وہی شعر پڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، ایسا نہیں کہ یہ کیفیت صرف خواجہ کی ہے، وہ قوال بھی ویسے تھے، پھر انہیں بھی بھوک نہیں لگتی تھی بھائی، پھر انہیں بھی بھوک نہیں لگ رہی ہے، کوئی معمولی بات ہے کیا؟ 1 گھنٹہ نہیں ہو تو پانی پینے کی پیاس لگ جائے، 1 گھنٹے میں پیاس لگ جائے، 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کیا یاد آ جاتا ہے، چائے بھی یاد آ جاتی ہے اور سب یاد آ جاتا ہے۔ 4 دن ہو گئے ایک ہی شعر کی تکرار، اور پھر بھیا یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہم تو حضور کے ذکر میں جیئیں گے، ذکر میں مریں گے، یہ کہنا آسان ہے، خواجہ بختیار کاکی نے کر کے دکھایا۔ یہی شعر زبان پر ہے، مہرولی شریف کے جنگلوں کا رخ کر لیا وحشی کے عالم میں، اور پھر چلے گئے، اب اس کھیتی کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بانس کی جب کھیتی ہوتی ہے تو اس کے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، خواجہ وحشی کے عالم میں اچھل رہے پروانہ وار، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیر جانے دیگر، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیر جانے دیگر۔ یہی شعر کیا مزہ دے رہا ہوگا انہیں، وہی جانتے اس کی دقت کو، اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو۔ اب پڑھتے پڑھتے خواجہ اچھلے اور ایک ایسے درخت کی ٹہنی پہ جا کر کے اس بانس کے اندر آپ تشریف لے گئے، اور وہ آپ کے آر پار ہو گئے، خون بہنے لگا، زبان پر یہی جملے، مریدین پہنچے، یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ، یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اور پھر کیفیت کیا ہوئی؟ آخری جملہ یا حی یا قیوم زبان سے نکلا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہم تو میلاد مناتے ہوئے جیئیں گے اور میلاد مناتے مناتے ہی مریں گے، خواجہ بختیار کاکی نے کر کے دکھائی، کر کے دکھائی، اللہ۔ اور ہر سال 14 تاریخ کو آپ کا عرس ہوتا ہے، 14 تاریخ، سمجھ میں آئی نا بات؟ اور چشتیوں یاد رکھو، تم چشتی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے پکے اور پابند نہ ہو۔ جی اس لیے کہ سلسلے چشت کا سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ وہ آقا کی میلاد مناتے ہیں۔ کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ کہا کہ جو عشق مصطفیٰ کی تلوار سے خنجر سے ذبح ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ذبح نہیں ہوتا ہے، یہاں وہ خنجر چلا، وہاں دوسری جان مل گئی، وہاں دوسری جان مل گئی، وہ ذبح نہیں ہوئے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اسی خنجر سے، عشق مصطفیٰ کی خنجر، عشق مصطفیٰ کی تلوار۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر میں آپ نے اپنی جان دے دی، 4 دن 5 راتیں اسی شعر کی تکرار کرتے رہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ اللہ اکبر۔ محفل پہ ایک مجد تعلیم، محفل پہ ایک رقت تعلیم۔ اور سنیے، عشق کی بات ہے تو میں اپنی گفتگو کو ان چند واقعات کے ذریعے سے ختم کر دوں۔ دیکھیے جو عشق ہے نا، عشق کے لیے دلیل نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ راستے سے چل رہے ہیں، گاڑی نے ٹھوکر مار دی، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا امی، ماں نکلتا،
آپ وہاں کوئی فتوا نہیں لگا سکتے کہ تیری ماں زندہ ہے مر گئی، قریب ہے دور ہے، محبت ہے تو ماں یاد آ گئی، یہ محبت ہے، عشق پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے میں جا رہے ہیں اور زبردستی اپنے عمامے کو جھاڑ کر اٹھا رہے ہیں۔ یا تو کچھ اور دیکھ رہا ہے، یہ وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، اب یہ سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، یا تجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو ہو گیا تھا، بھئی ہم تو دیوانے ہیں، دیوانے۔ عثمان بن عفان عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پتھر پر ہنس رہے، لوگوں نے کہا عثمان کو کیا ہو گیا؟ عثمان کہہ رہے بھائی مجھے کیا ہو گیا، حضور کو کرتے ہوئے دیکھا وہی کرتا ہوں۔ حضرت علی ہے، اپنے ناقہ کو لے کر کے میدان میں وادی میں گھما رہے ہیں، وہ علی کچھ کام بھی ہے، باب العلم ہوا، مجھے نہیں معلوم، حضور کو ایک بار ایسے کرتے دیکھا وہی کرتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکے سے مدینے جاتے، مدینے سے مکے آتے، لوگوں سے پوچھتے بتاؤ حضور کہاں رکے تھے، عشق تو دیکھو، محبت تو دیکھو، حضور کہاں رکے تھے؟ لوگ بتاتے یہاں رکے تھے۔ اچھا یہاں کیا کیا تھا؟ وہ کرنے لگتے۔ یا حضور کھائے تھے، چلو میں بھی یہی کھا لیتا، حضور یہاں آرام کیے تو چلو میں بھی یہاں آرام کرتا۔ اللہ، اچھا ایک مرتبہ تو بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی حضور نے نماز کہاں پڑھی؟ لوگوں نے بتایا بھئی یہ سڑک ہے، یہی مثال میں سمجھا لوں، یہ مسجد ہے اور وہ اس طرف جو راستہ ہے، کہا بھئی اس طرف حضور نے رک کر کے 2 رکعت نماز پڑھی یا کوئی نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیں کوئی خوش توحید والا ہوتا ملا تو مسجد کی طرف بھاگتا، عبداللہ ابن عمر مسجد نہیں گئے، کہا میرے لیے مسجد سے بڑھ کے وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ نے سجدہ کیا، وہاں جا کر کے سجدہ کیا۔ مسجد کی فضیلت اپنی جگہ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، کتنی رکعتیں ملتی ہے، لیکن یہ عشق کی باتیں یہ عقل والے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے تو جب عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا گیا تھا، پیر سن ہو گیا تھا، کہا کہ یار اسے یاد کرو جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو کیا زبان سے کہا تھا؟ یا محمد۔ یہ کیا ہے؟ حضور پردہ فرما چکے، قبر میں پہنچ چکے، یہ دیوانگی ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے، منبر رسول پر ہاتھ پھیر رہے، منہ پہ پھیر رہے، منبر پہ ہاتھ پھیر رہے۔ آپ دیکھو گے تو کیا کہو گے کوئی باولا ہے نا، آپ تو یہی کہو گے کیا باولا، کیا ہے؟ نماز چھوڑ کر، تسبیح چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت چھوڑ کے یہ کیا کرتا رہ رہا ہے؟ پوچھا گیا عبداللہ کیا کر رہے ہو، تم تو سمجھدار ہو؟ کہا نبی یہاں بیٹھتے تھے، نبی کے بیٹھنے کی جگہ سے برکت حاصل کر رہا ہوں، نبی کے بیٹھنے کی جگہ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ اور ان ظالموں نے تو دین کا نقشہ ہی بدل دیا، اور یہ عشق تھا جو انہیں اس چیز میں مجبور کرتا تھا، جو نبی نے کیا وہ ہم کریں گے، بھلے جان دینا پڑے، جو نبی نے کیا وہ ہم کر کے رہیں گے۔ صوم وصال کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، صوم وصال میں یہی تو تھا نا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور روزہ رکھ رہے ہیں، نہ سحری میں کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ افطار میں، اور ایک ہفتے، 2 ہفتے جب غار ہرا پہ جاتے تھے، حضور کی خانقاہ، غار ہرا میرے آقا کی خانقاہ ہے، وہاں جاتے، ام المومنین ٹفن پیک کر کے دیتی، توشہ باندھ کے دیتی، واپس آتے 40 دن بعد، ایک مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ام المومنین کہتی ویسے کہ ویسے کھانا رکھا تھا، سمجھ سے باہر ہے، وہاں تھا کیا؟
نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں کھانا ہے. ہم جیسے لوگ 2 گھنٹے کے لیے جاتے تو پانی پانی کرنے لگتے, پانی پانی کرنے لگتے, پریشان ہو جاتے ہیں. بارہی صحابہ نے دیکھا حضور روزہ رکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں عاشق کسے کہتے ہیں, وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. یا تو آپ بولتے داڑھی رکھو, کان پہ جو نہیں رینگتی, نماز پڑھو, کان پہ جو نہیں رینگتی, ماں باپ کی خدمت کرو, کان پہ جو نہیں رینگتی, گناہ کو چھوڑو, جھوٹ چھوڑو, غیبت چھوڑو, یہ چھوڑو وہ چھوڑو, کچھ نہیں چھوڑتے. لیکن سنو, جب یہ عشق پیدا ہو جائے گا نا, یہ عشق سب کرا لے گا. بس وہ عشق پیدا تو ہونے دو اپنے اندر, وہ عشق تو پیدا ہونے دو. بھائی دیکھو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مثال جبکہ سوٹیبل نہیں ہے لیکن کیا کرے گا, جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسی مثال دی جاتی ہے. آپ لوگوں میں یہاں کچھ بزنس مین ہوں گے, بزنس مین لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے بھائی, 12 بجے سے پہلے تو میرے سے بات نہیں کرتے. 12 بجے بعد سارے جتنے بھی کمٹمنٹ ہے, جتنے بھی کچھ بھی. اب جناب فون آ گیا, کہاں سے, امریکہ سے, کہ رات کے 3 بجے میری فلائٹ بامبے ایئرپورٹ پر آ رہی ہے اور میرے پاس بس 1 گھنٹہ ہے. میں باہر نکلوں گا, پھر 6 بجے کی فلائٹ پکڑ کر کے مجھے واپس سے دبئی کے لیے نکلنا ہے. اور میرے پاس بس اتنا ٹائم ہے, اگر تم مل سکتے ہو تو ملو. اب بتاؤ آپ, یہ جتنے بھی بزنس مین ہیں کیا کریں گے؟ یہ کہیں ارے بھائی نہیں, ہمارے پاس امریکہ کی پارٹی ہے, امریکہ کی پارٹی ہاتھ سے نکل نہیں رہا ہے. 100 سنار کی 1 لوہار کی, ایک ہی ڈیل میں اتنا کام ہو جائے کہ زندگی بھر میں کیا, میری ساتوں پوچھتے کھاتے بیٹھے. بتاؤ اس وقت آپ اپنی نیند دیکھتے, ارے بولو نا بھائی, اس وقت گھڑی دیکھتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے ہمیشہ کا, بڑا فائدہ. جب بڑا فائدہ نظر آتا ہے تو آدمی کو نیند نہیں نظر آتی. یا تو اجتماع میں بلاتے نا, ارے یار میں تو جوگیشوری میں رہتا ہوں, میں گورے گاؤں کیسے آؤں گا, میں تو کالے گاؤں میں رہتا ہوں, میں گورے گاؤں کیسے آؤں گا. لوگ باتیں کرتے ہیں, ارے میں تو وہاں رہتا ہوں یہاں. یہ سب چیزیں کیا, یہ گورکھ دھندے ہے بھائی. یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عشق سے خالی ہے, صرف زبانی باتیں ہوتی ہے. اب جب جس کے دل میں عشق ہو جاتا ہے نا, چونکہ پتہ ہے مال کی محبت ہے, امریکہ کی پارٹی سے محبت ہے, پتہ نہیں کتنے کا بزنس ہو جائے, کروڑوں کا ہو جائے, اربوں کا ہو جائے, خربوں کا ہو جائے, تو آدمی 4 بجے نہیں دیکھتا, کہتا بھائی تو کتنے بھی بجے اتر, تجھ سے پہلے میں ہوٹل تاج پہ تجھے ملوں گا, ہوٹل حیات پہ تجھے ملوں گا, فلاں جگہ. چل فکر مت کر, میں ابھی تیرا روم بک کر دیتا ہوں, تیرا روم میں بک کروں گا بھائی, میں بک کر دوں گا تیرا روم, بس تو مجھے مل جانا, میٹنگ ہو جائے گی. یہ کیا ہے, ارے جس چیز کی محبت ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے, وہ چیز سب قربان کرا دیتی ہے. اور قسم خدا کی, جس دن حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی نا, تو سونا بھول جاؤ گے, پھر سب بھول جاؤ گے, بیوی بچوں کو بھول جاؤ گے. آقا کا ذکر, آقا کی یاد, آقا نے کہا ہے that's all, اس کے آگے مجھے کچھ نہیں سننا. عبد المطلب بھائی کیا کہہ رہے ہیں, مولانا شاکر نوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ سب مجھے نہیں معلوم, نبی نے کہا ہے میں کروں گا. یہ ہے سچا عاشق, اور یہ ہے سچا عشق, یہ ہے سچا عشق. اب آپ دیکھیں 100 میں مثال, صحابہ نے کہا پوچھنا کائے کا, یہ ہے عشق حقیقی. کہا پوچھنا کائے کا, حضور کرتے ہم بھی کریں گے. ٹھان لیا بھائی, حضور کرتے ہم بھی کریں گے. لیکن ہوا کیا, 1 2 3 دن گزرے, حالت دیگر ہو گئی, نمازوں میں گر رہے, حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے, بے ہوش ہو رہے, صحابہ اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں, ہر کوئی تھوڑی فٹ ہوتا ہے, سب کی الگ الگ ہوتی ہے پرسنالٹی. حضور نے دیکھا, پہچان لیا, اور کیوں نہیں پہچانے, اور حضور نہیں پہچانے گے تو کون پہچانے گا. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں اپنی صفوں کو سیدھی رکھو,
اس لیے کہ جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. 4 آنکھوں کی بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جو اندھا ہوتا ہے وہ اندھے کے پیچھے ہی جاتا ہے. وہ ابھی بھی اندھے کے فتوے کو لے کے پھر رہے ہیں. آقا کہہ رہے میری 4 آنکھیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے. اور سنو کیا فرمایا, حدیث کے الفاظ سنو. آقا فرماتے نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خضوع مجھ سے پوشیدہ ہے. یعنی رکوع میں تمہاری پیٹھ کیسے ہو رہی ہے وہ بھی محمد دیکھ رہے ہیں, اور جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے وہ بھی محمد دیکھ رہے ہیں. تمہارے خیال بھی حضور جانتے ہیں, تمہارے تصور بھی حضور جانتے ہیں. آقا نے جمع کیا کیا لگا رکھا, الگ الگ حدیثیں بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کئی اور کتابوں میں. میں آپ کو ایک مضمون بتا رہا ہوں. آقا نے ایک ہی سوال کیا سارے صحابہ سے. کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جن کے سامنے انا بشر مثلکم کی آیت نازل ہوئی تھی, انما انا بشر مثلکم. ان صحابہ کے سامنے حضور نے پوچھا ایکم مثلی, تم میں کون ہے میری طرح, تم میں کون ہے میری طرح, تم میں کون ہے میری طرح. حضور نے کہا. اب یہ کارٹون بناتا ہے اپنا, نیچے نام لکھ دینے سے تھوڑی ہو جاتا ہے, نام لکھ دینے سے تھوڑی ہو جاتا ہے. 2007 سے منع کر رہے تھے نا بھائی, 2007 سے. کب سے؟ 2007 سے منع کر رہے تھے کہ بھائی چھوڑ دے. نہیں چھوڑو گے تو پھر بھائی یہ دن دیکھنے پڑے گے. یہ سارے تھوڑی سنی ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں, کسی کا عشق عروج پر بھی ہوتا ہے, وہ برداشت نہیں کرتا. اپنے ہم ہیں ہجڑے, میں بول سکتا ہوں کیونکہ ابھی ماں باپ کو گالی دیتے نا 2 منٹ میں فون کھول جائے. وہی اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے نا تو اس کو سب یاد آتا ہے. پولیس چوکی, یہ چوکی, ابے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا کون بگاڑے گا, کیا کون اکھاڑے گا. یاد رکھو حضور کی نسبت سب سے بڑی چیز ہے. صحابہ پوچھنے نہیں گئے تھے, عمر بھی پوچھنے نہیں گئے تھے, کہ حضور کی گستاخی کی ختم. تو ہر کسی کا ایمان ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرے گا. 2007 سے سمجھا رہے تھے, نہیں سمجھا, انتظار کیا 14 پورا ہو جائے, 15 شروع ہو گیا کام پورا, اور سب کو سبق مل گیا کہ آج کے بعد کوئی کوشش نہ کرے. صرف فرانس میں بیٹھنے والا نہیں, پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھو کان کھول کے سن لو, آج بھی نبی کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے. ہم ہر جگہ سمجھوتا کر سکتے ہیں, ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہ تو بزدلی ہوگی, نامردی ہوگی, وہ سمجھوتا نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس سے ساری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں, ساری نسبتیں آپ کو معلوم ہے. قل هو اللہ احد, کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے محبوب آپ کہیے کہ وہ یونیک ہے, وہ یونیک ہے, وہ ایک ہے, وہ اکیلا ہے. اور قل کہہ کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی توحید بھی بے مثال, اور اے محمد تیری رسالت بھی بے مثال. نہ اللہ کی توحید میں کوئی اللہ کا شریک ہے اور نہ محمد کی رسالت میں کوئی محمد کا شریک ہے. وہ اندھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ چاہے تو 100 محمد بھی پیدا کر دے. فضل خیر آبادی نے اسی پر تو کفر کا فتویٰ دیا تھا اسماعیل دہلوی نے, تقویت الایمان پہ, اسی پہ تو کہا تھا 100 محمد. ابے اللہ نے بنا دیا, اب اس جیسا بنائے گا نہیں. بنا دیا اللہ نے, اب اس جیسا نہیں بنے گا. جو ہوگا 19 ہی ہوگا.
کوئی نہیں ہے. اور یہ کارٹون بنانے والے تو اپنے دل کو خوش کر, آپ بلا وجہ اس کو کہیں بھی مت پھیرو. وہ کہیں باہر کے نہیں تھے, وہ آپ ہی کے شہر کے لوگ تھے, آپ ہی کی بولی بول رہے تھے. کوئی عراق والے نہیں آئے تھے آپ کے پاس بھائی, ہاں, اور ان کا تعلق کہیں سے نہیں ہے, زبردستی کہیں بھی جوڑو مت. ہاں, انہیں بغدادی سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے, وہ سچے عاشق ہیں, اور ان کے عشق کو میں سلام کرتا ہوں, کرے یا نہ کرے, ان کے اس کام کو میں سلام کرتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے ایک کام کر کے بتایا تو صحیح, تاکہ اب ہر میگزین والے الرٹ ہو جائے. سب لکھو بھائی, تمہاری آستھا تمہیں نظر آتی ہے, ہماری آستھا نہیں نظر آتی. آستھا سب کی ہوتی ہے, اور ہمارا دین تو ایسا ہے میرے بھائی, ہمارا دین تو ایسا ہے, سن لو, ہمارے ادھر زبردستی نہیں ہے, ہمارے وہاں زبردستی نہیں ہے. ہم یہ پریورتن مانتے نہیں ہیں. ہمارا دین تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, ساری محبتوں کا سودا ہے. ایک آدمی ایسا دکھا دو جو مجھے کہے کہ مجھے زبردستی مسلمان بنایا گیا, چیلنج دیتا ہوں, ایک نہیں دکھا سکتا, ایک نہیں دکھا سکتا. اور تم تو یار بٹھاتے ہو کس لیے, اور کرتے کچھ ہو. کارے کرم کے لیے بلاتے ہو, کریا کرم کر جاتے. بی پی ایل بانٹنے کے لیے بلاتے ہو اور جی پی ایل دے دیتے ہو. کیا لگا رکھا ہے بھائی, کیا لگا رکھا ہے. لوگ خود کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اس بہن کے اسٹیٹمنٹ کو میں نے سنا اسٹار نیوز پر, بڑا دل خوشی سے جھوم اٹھا. سبحان اللہ. اس بہن نے میری کہا تھا بھائی ہمیں راشن کارڈ نہیں چاہیے, کہ بی پی ایل کارڈ نہیں چاہیے, ہم مسلمان تھے, ہیں, رہیں گے. اسلام چاہیے بھائی, ہمیں تو اسلام چاہیے. ہم تھوڑی پھرنے والے ہیں, ہم تھوڑی پھرنے والے. خیر, بات بہت دور نکل گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضور نے کہا ایکم مثلی, کون ہے تمہیں, کون ہے. کسی نے نہیں کہا. کیا کہا آقا نے, سنو. اس وقت کشف الخطاب میں یہ جملے آقا کے موجود ہیں. آقا نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے وہاں بسر کرتا ہوں, اور مجھے میرا رب کھلاتا ہے, میرا رب کھلاتا ہے. یہ چیز تمہیں نصیب نہیں ہے. میں تو اپنے رب کے حضور خاص میں ہوتا ہوں, قرب خاص میں ہوتا ہوں, وہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے. میں تمہاری طرح یہ دانے اور یہ چاول اور گیہوں اور آٹوں کا محتاج نہیں ہوں, یہ پانی کا محتاج نہیں ہوں. میرا رب مجھے کھلاتا, میں اپنے رب کا محتاج ہوں. سمجھ میں آئی نا. تو صحابہ نے تو کر لیا نا جو کرتے تھے, وہ تو کر چکے تھے جو کر دی بشر کی, کر دیا نا انہوں نے. محبت میں انہوں نے دکھا دیا, بے ہوش ہو گئے, بیمار ہو گئے, بیڈ ریسٹ ہو گئے, لیکن بتا دیا عشق یہی ہے. آقا نہ کہے تب بھی کر دکھا. اب جو آقا کہے تھے تو اس کی بات ہی کیا ہے. اور یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں, یہ بھی بس اسی ادا کی ادا ہے. 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا مدینے میں انٹر ہوئے. قبیلے بنو غنیم کے لوگ ساتھ ہوتے گئے, 70 لوگ ساتھ ہو گئے, جلوس بن گیا. حضور گزر رہے تھے, ایک صحابی آئے وفا الوفا میں, کہا حضور جلوس تو ہے, جھنڈا نہیں. جھنڈا بھی اٹھا دو. ایک نے اپنا امامہ اتارا, دوسرے نے نیزہ اٹھایا, امامہ لپیٹ دیا, اٹھا دیا. سب 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے, دن بھی پیر. اب آقا جیسے ہی انٹر ہوئے مدینے میں, صدائیں شروع, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. میں آپ کو کیا بتاؤں یار, قسم خدا کی یہ جو ٹاپکس ہے. میں مدینے میں ایک محفل, ایک سید ہے, غوث پاک کی اولاد ہے, خود شیخ نذیر خلوی, ان کے وہاں میں محفل میں تھا. صلاۃ و سلام کا وقت آیا, لائٹ بند ہو گئی, لائٹ بند ہو گئی.
لیکن کیا چہرے چمک رہے تھے. اللہ ان سیدوں کے چہروں کی بھیک ہمیں دے. کیا چمک رہے تھے. سبز امامہ تھا سب. اب یہ شعر جیسے ہی آیا طلع البدر علینا، قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ جتنے تھے سادات سب سجدے میں تھے. سلام پڑھے تھے ابھی سجدہ کر رہا. میں نے بعد میں پوچھا ان سے کیا یہ سجدہ نہیں ہے؟ کہ جو حضور تشریف لائے تھے نا مدینے میں طلع البدر علینا، تو ہم حضور کی آمد پر حضور نے یہاں قدم رکھا تھا تو ہم اس زمین کو چوم رہے ہیں. آج بھی یہ جذبات ہے. آج بھی مدینے والے، آج بھی یہ جذبات ہے مدینے والے. اللہ 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 وہی شکر دے. جب اللہ کے رسول کا ذکر کرنے پر آتے ہیں وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضور کی محبت میں درود پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو آقا مدینے میں آئے، عورتیں بچے سب چھتوں پہ چڑھے، نعرے لگنے لگے جا رسول اللہ. حضور آ گئے، حضور آ گئے. بولنا محبت سے حضور آ گئے. یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. بھائی 12 ربیع الاول تو ہم اس سے ہٹ کے کچھ کرتے ہو تو بتا دو. اب آپ دلیل مت پوچھو. حضور نے حکم دیا ہے، حضور نے 12 تاریخ کو یہ کیا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. تو عاشق ہے، ہم تو کاپی ہے بھائی. صحابہ نے بھی دیکھا حضور نے یہ کیا. اچھا جس وقت کیا وہ وقت انہوں نے کیچ کر لیا، جس دن کیا وہ دن کیچ کر لیا. الحمدللہ ہم کہتے تم بھی اٹھاؤ نا کتابیں بھائی. 12 تاریخ کو یہ سب ہوا یا نہیں پھر آ کر کے ہم سے کہنا. خیر باتیں بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو فیض ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے انشاءاللہ گزارش ہے کہ کل وما علینا الا البلاغ، کل آپ